عالم ارواح میں نکاح کیسے ہوتا ہے؟ حیران کن حقائق۔ ہم اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو زندگی کا آغاز محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی کہانی اس سے کہیں پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری روحیں اس مقام سے تعلق رکھتی ہیں جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا جو نہ وقت کی قید میں ہے نہ جسمانی حدود میں، بلکہ جہاں صرف نور، حقیقت اور وجود کی اصل پہچان باقی رہتی ہے۔ عالم ارواح میں انسان کی روح صرف وجود کا ایک حصہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ دیگر روحوں سے منسلک ہوتی ہے۔ بعض روحوں کے درمیان ایسی قربت اور ایسی وابستگی پیدا ہو جاتی ہے جو دنیا میں آ کر ان کے تعلقات کی بنیاد بن جاتی ہے۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کا آپس میں ایک نادیدہ، غیر محسوس معاہدہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاہدہ محبت کی شکل میں، نکاح کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں جو خلا، جو ادھورا پن یا جو تلاش چھپی ہوتی ہے، وہ در حقیقت اسی عالم ارواح کے تعلق کی ایک بازگشت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں اتفاق ہیں، مگر روحانی دنیا میں کچھ رشتے طے پا چکے ہوتے ہیں۔ دنیا کی زبان میں ہم اسے شادی کہتے ہیں، مگر اس کی جڑیں بہت گہری اور پر اسرار ہوتی ہیں۔ یہ عالم ارواح میں طے پانے والے رشتے ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی کی ہر ملاقات، ہر تعلق، ہر جدائی اور ہر ملاپ ایک پوشیدہ نظام کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور جب دو روحیں جو پہلے سے ایک بندھن میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، دنیا میں آ کر ایک دوسرے کو پاتی ہیں تو ان کے درمیان ایک عجیب سی انسیت، خاموشی میں سمائی محبت اور الفاظ کے بغیر سمجھنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دنیا میں نکاح صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ اس غیبی فیصلے کا اظہار ہوتا ہے جو عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے، دنیا کے تقاضے اپنی جگہ اور روحانی معاملات اپنی جگہ۔ کوئی بھی تعلق تبھی مکمل ہوتا ہے جب انسان دنیا میں رب کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ عالم ارواح کی حقیقت کو جاننا آسان نہیں، مگر جو لوگ دل کی گہرائیوں سے تلاش کرتے ہیں، جن کے اندر شعور کی آنکھ کھلی ہے، ان پر یہ راز کبھی نہ کبھی ضرور کھلتا ہے کہ ان کی زندگی کے رشتے اور تعلقات محض اتفاقات نہیں، بلکہ غیر مرئی نظام کا حصہ ہیں جو بہت پہلے طے ہو چکا تھا۔ عالم ارواح کی شادی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت محض وقتی احساس نہیں، بلکہ یہ ازل سے جاری ایک سفر کا حصہ ہے۔ جو انسان اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے، وہ دنیا میں آنے والے ہر رشتے کو ایک نئی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی زندگی میں تعلقات کی گہرائی بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنی روح کی آواز سننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ شاید آپ کی روح کسی اور روح کے بندھن میں پہلے سے بندھی ہو اور اس کا تعلق راز ابھی بھی کھلنا باقی ہو۔ پہلی حقیقت عالم ارواح کی تعریف۔ روحانیت میں عالم ارواح اس غیر مادی غیبی جہان کو کہتے ہیں جہاں تمام روحیں اپنے جسمانی دنیا میں آنے سے پہلے اور بعد میں قیام کرتی ہیں۔ یہ عالم دنیاوی حواس کی پہنچ سے باہر ہے اور اس کا تعلق براہ راست روحانی وجود سے ہوتا ہے۔ دوسری حقیقت عالم ارواح میں تعلقات۔ علماء کرام کی تعلیمات کے مطابق عالم ارواح میں محض رب کا اقرار نہیں ہوا، بلکہ روحوں کے درمیان انس، محبت، دشمنی اور تعلقات بھی قائم ہوئے۔ یہی تعلقات بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تیسری حقیقت روحانی تعلقات کی اقسام۔ پہلی قسم محبت اور انسیت۔ بعض روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے کی ہم مزاج
ہم فکر یا ہم مشرف ہوتی ہیں، جس کے باعث دنیا میں بھی ان کی آپس میں خاص کشش ہوتی ہے۔ دوسری قسم دشمنی اور ناپسندیدگی۔ کچھ روحیں وہاں بھی ایک دوسرے کے مخالف یا ناپسندیدہ ہوتی ہیں، جس کا اثر دنیاوی تعلقات میں جھگڑوں، مخالفت یا نفاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ مخصوص روحوں کے درمیان ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے جسے عالم ارواح کی شادی کہا جاتا ہے۔ یہ نکاح جسمانی یا دنیاوی قوانین کے تحت نہیں بلکہ خالص روحانی سطح پر ہوتا ہے۔ چوتھی حقیقت عالم ارواح میں شادی کی علامات اور نشانیاں۔ روایات کے مطابق جن دو افراد کی روحوں کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے، ان میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہیں۔ پہلی ملاقات میں انوکھا روحانی سکون محسوس ہونا، خوابوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا۔ بعض اوقات بغیر دنیاوی تعارف کے ایک دوسرے کی طرف قدرتی کشش، جس کا عقلی جواز ملنا مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر رکاوٹوں کے باوجود ان کا ملاپ یا نکاح ہونا۔ جدائی کی صورت میں شدید بے سکونی اور ذہنی بے چینی، ان کے تعلق میں ایک انکہی ہم آہنگی، چاہے مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں۔ پانچویں حقیقت مشہور اقوال۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب قول ہے، روحیں لشکروں کی طرح ہیں۔ جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس تھی، وہ دنیا میں بھی مانوس رہتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے ناپسند تھی، وہ یہاں بھی ایک دوسرے سے جدا رہتی ہیں۔ اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ عالم ارواح میں جو رشتہ یا تعلق قائم ہو جائے، وہ دنیا میں ضرور ظاہر ہوتا ہے، چاہے جلد یا بدیر۔ چھٹی حقیقت عالم ارواح کی شادیاں اور دنیاوی نکاح، فرق اور تعلق۔ یاد رکھیں، عالم ارواح کی شادی کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں شرعی نکاح کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں مرد اور عورت کے تعلق کی شرعی حدود ہیں جنہیں توڑنا جائز نہیں۔ روحانی تعلق اور دنیاوی نکاح ایک دوسرے سے مربوط ضرور ہو سکتے ہیں، مگر دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ ساتویں حقیقت چونکا دینے والے حقائق۔ کئی افراد اپنی زندگی میں ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے ساتھ ان کا روحانی تعلق پہلے سے طے ہوتا ہے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ایسی شادیوں میں محبت، وفاداری اور روحانی قربت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں ہونے والی شادی اکثر خواب، کشف یا الہام کے ذریعے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ ہر انسان کی عالم ارواح میں شادی نہیں ہوتی، یہ خاص روحوں کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار روحانی جوڑ دنیا میں نہ مل پائیں تو دل میں خلا اور ادھورا پن رہتا ہے۔ آٹھویں حقیقت، کیا یہ حقیقت ہے یا صرف روحانی نظریہ؟ یہ موضوع مکمل طور پر روحانی باطنی پہلو رکھتا ہے۔ اسلامی فقہ اور شریعت میں اس کی کوئی باقاعدہ قانونی حیثیت نہیں، لیکن اہل تصوف اور اہل روحانیت کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ روحوں کے تعلقات دنیاوی تعلقات کو متاثر کرتے ہیں۔ عالم ارواح میں شادی ایک ایسا پوشیدہ اور لطیف راز ہے جس کا تعلق دل، روح اور باطن کی دنیا سے ہے۔ دنیاوی قوانین، نکاح اور تعلقات اپنی جگہ لازم ہیں۔ روحانی تعلقات کا اثر ہماری دنیاوی زندگی میں محبت، انسیت اور میل جول کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ موضوع ہر فرد کے تجربے یا عقیدے میں نہیں آتا، مگر جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اسے بہت گہرا اور سچا مانتے ہیں۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے تو ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔